بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشن راستے۔ منزہ سیام۔ سعید حاج صاحب کتنے دن ہو گئے ہیں؟ سمرہ نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر نہ تو کھانا کھایا ہے نہ ہی کوئی بات کی ہے، مسز سعید نے افسردگی سے شوہر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ سعید صاحب نے کافی کا کپ میز پر رکھتے ہوئے پرسوچ نظروں سے بیوی کی جانب دیکھا اور اٹھ کر ان کے برابر آ کر بیٹھ گئے۔ ریحانہ، اس کو کچھ وقت دو، وہ بہت بڑے شوق سے گزری ہے۔ 3 سال کی منگنی کا یوں اچانک ختم ہو جانا معمولی بات نہیں ہے۔ بس تم ہمت رکھو اور اس کو بھی ہمت دلاؤ، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ متانت سے بولے۔ ریحانہ نے ایک لمبی سرد آہ بھری۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر مجھ سے بیٹی کا دکھ برداشت نہیں ہو رہا، اور پھر وہ بات بھی تو نہیں کر رہی۔ بات بھی کرے گی، لیکن ابھی وہ جیسی ہے ویسی ہی رہنے دو، سعید صاحب نے بیوی کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سمرہ ریحانہ اور سعید کی اکلوتی بیٹی تھی اور حد سے زیادہ لاڈلی۔ پروفیشن کے اعتبار سے بینکر تھی۔ 3 سال قبل اس کی منگنی اس کی پسند سے اس کے کولیگ فیصل سے طے پائی تھی۔ دونوں خاندان خوش تھے۔ جلد شادی کی تیاری شروع ہونے والی تھی۔ اچانک فیصل بنا کچھ بتائے USA چلا گیا اور وہاں پہنچ کر بذریعہ سمرہ کو بتایا کہ وہ اب اس کا انتظار نہ کرے، کیونکہ وہ اب واپس نہیں آئے گا۔ گرین کارڈ کے حصول کے لیے اس کو وہیں شادی بھی کرنی ہوگی۔ فیصل کے گھر والے جہاں شرمندہ تھے بیٹی کی اس حرکت پر، وہاں انہیں بہت دکھ بھی تھا کہ سمرہ جیسی اچھی لڑکی اب ان کی بہو نہیں بنے گی۔ سمرہ کے والدین کے لیے بھی یہ خبر کسی بم دھماکے سے کم نہ تھی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ان کے لیے مسئلہ سمرہ کی خاموشی تھی۔ جاب سے اس نے ریزائن کر دیا تھا اور سارا دن کمرے میں بند رہتی۔ کھانا تو پہلے بھی کم کھاتی تھی، مگر اب تو سارا دن کافی کے مگ اور ایک سلائس یا 2 بسکٹ پر گزارا ہو رہا تھا۔ ریحانہ نے کئی بار بیٹی سے اس کے دل کا حال جاننے کی کوشش کی، مگر وہ کسی بھی موضوع پر ماں باپ سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سارے گھر میں مردنی سے چھائی ہوئی تھی۔ سعید صاحب صبح اپنے آفس چلے جاتے اور رات 9 بجے واپس آتے۔ سمرہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ یوں ریحانہ پورے گھر میں بلائی رہتی۔ صوفیہ، مجھے چائے کا ایک کپ دے دو اور پھر کچن کی اچھی طرح صفائی کر لو، ریحانہ نے لاؤنج سے ملازمہ کو آواز دے کر کہا۔ صوفیہ نے کچھ دیر بعد چائے کا کپ اور اخبار میز پر رکھا اور جیسے ہی پلٹی، اس کے چہرے پر خوشگوار حیرت درج آئی۔ سمرہ باجی، آپ کے لیے بھی چائے بنا دوں؟ صوفیہ کی آواز پر ریحانہ نے پلٹ کر دیکھا تو سمرہ دونوں ہاتھوں سے اپنی کن پٹیاں دباتے ہوئے لاؤنج میں آ گئی۔ کیا ہوا سمرہ، سر میں درد ہے؟ ریحانہ نے پیار سے سمرہ کا ہاتھ تھام کر اس کو اپنے پاس صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ امی، سر پھٹتا جا رہا ہے، درد اتنا شدید ہے کہ مجھے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا۔ صوفیہ، جاؤ میرے کمرے سے ڈابر آملہ ہیئر آئل کی بوتل لے آؤ۔ ریحانہ نے صوفیہ کو جلدی جانے کا اشارہ کیا۔ امی، تیل نہیں لگواؤں گی، سمرہ نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ جانتی تو ہیں تیل کے چپچپے پن سے مجھے الجھن ہوتی ہے۔ بیٹی، ڈابر آملہ ہیئر آئل کوئی عام تیل نہیں ہے، تم آج میری بات مان لو، دیکھو کیسا آرام آئے گا۔ اتنی دیر میں صوفیہ ڈابر آملہ ہیئر آئل کی بوتل لے آئی۔ سمرہ نے، تم نیچے کشن پر بیٹھ جاؤ، ریحانہ نے سمرہ سے کہا۔ تو وہ بادل نخواسہ صوفے سے اٹھ کر منہ بصورتی نیچے کشن پر بیٹھ گئی۔ ریحانہ نے ڈابر آملہ ہیئر کی بوتل کو اپنی ہتھیلیوں پر الٹایا اور سمرہ کے سر پر لگانا شروع کر دیا۔ امی، یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ سمرہ نے آنکھیں بند کیے سے ماں سے پوچھا۔ بچی، یہ ڈابر آملہ ہیئر کی خوشبو ہے، دیکھنا تمہاری آدھی تکلیف تو اس خوشبو سے ہی ختم ہو جائے گی۔
وہ مسکرائی۔ سمرہ کے بال بالکل خشک رکھے ہو رہے تھے اور بری طرح الجھ رہے تھے۔ ریحانہ اب سمرہ کے سر پر باقاعدہ چمچپی کر رہی تھی اور وہ محسوس کر رہی تھی کہ سمرہ کے تنے ہوئے تاثرات اب ڈھیلے پڑتے جا رہے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے سمرہ، اماں بھی ہمیشہ ڈابر آملہ ہیئر آئل ہی ہم بہنوں کے سر پر لگایا کرتی تھی، اور جیسے تمہیں اس کی خوشبو اچھی لگی، مجھے بھی یہ خوشبو بے حد پسند آئی۔ آخرکار اماں کی بھی تو یاد دلاتی ہے۔ ریحانہ نے بیٹی کے بالوں کی نوکوں پر پیار سے آئل لگاتے ہوئے کہا۔ سمرہ نے اپنے پاؤں پسار کر ان پر تکیہ رکھتے ہوئے ماں سے کہا، امی صوفیہ سے کہیں مجھے کافی بنا دے۔ سمرہ کی آواز سن کر ہی صوفیہ کسی جن کی طرح حاضر ہو گئی۔ جی باجی ابھی لائی، کہتی وہ کچن میں گھس گئی۔ سمرہ کچھ کھا پی لو، بیٹی کب تک بھوکی رہو گی؟ ماں تھی نا، بیٹی کے دکھ پر اس سے زیادہ دکھی نہیں تھی۔ امی زور سے چپچپی کیجیے، بہت آرام مل رہا ہے۔ سمرہ نے ماں کی بات سنی انسنی کر کے کہا، تمہیں پتہ ہے سمرہ، تمہارے ابو سے شادی پہلے میری بات میرے تایا زاد سے طے تھی کیا؟ سمرہ نے حیرت سے سر گھما کر ماں کو دیکھا۔ ہاں بیٹی، 6 سال بعد ہماری بات پکی رہی، پھر انہیں اپنی پڑوسن سے عشق ہو گیا اور تمہارے نانا نے میری منگنی توڑ کر تمہارے ابو سے نکاح کر دیا۔ کچھ دن میں افسردہ رہی، پھر اماں کے سمجھانے پر عقل میں یہ بات آ گئی کہ جو آپ کا تھا ہی نہیں، اس کے لیے کیا رونا۔ اس زمانے میں بھی سر میں بہت درد رہتا تھا، آنکھیں جلتی رہتی تھی۔ تمہاری نانی روز میرے سر پر ڈابر آملہ ہیئر آئل لگاتی تھی، میں تو اتنی اچھی چپچپی کرتی نہیں، وہ جو کرتی تھی بس سر درد بھی بھاگ گیا اور پھر کبھی نہیں ہوا۔ ریحانہ کھل کر مسکرائی۔ امی ابو نے کبھی آپ سے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے آپ کے سر میں درد ہو؟ سمرہ نے ہنس کر ماں کو دیکھا اور بیٹی کو کتنے دنوں بعد یوں کھل کر ہنستا دیکھا کہ ریحانہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میری جان، یہ بتاؤ گھر میں ڈابر آملہ ہیئر آئل کی چپچپی زیادہ کون کرواتا ہے؟ ابو۔ سمرہ نے مسکراتی نگاہوں سے ماں کو دیکھا اور دونوں ماں بیٹی کو کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ امی سر درد بالکل ختم ہو گیا، آپ میرے لیے اچھا سا ناشتہ بنوائیں، آج میں پیٹ بھر کر کھاؤں گی۔ اور ریحانہ نے پیار سے سمرہ کے سر پر چپت لگائی اور ڈابر آملہ ہیئر کی بوتل کو چوم کر دھیرے سے کہا، تم ہی تو ہو میرے گھر کی خوشیوں کی ضامن۔